بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ جب یہ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگے نا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ پہلی بات، آزمائش جب بھی آتی ہے وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، اور آزمائش کا آنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں۔ پھر اللہ آپ کو انہی چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین مانیں انہی آزمائشوں سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے، اور آپ کا اللہ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آزمائش ختم نہیں کرے گا؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو آپ جان لیں اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل نہیں ہو جاتے اور اللہ کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو سزا دینی ہوتی تو آپ کو آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ یہ بات جان لیں، آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہے اور آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اصل میں یہ آزمائش اللہ سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں دلوں کے راز جو ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر لکھنے والا بھی اللہ ہے، پھر کیوں سوچوں میں گم ہو؟ کیوں اس پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وسوسوں میں تو شیطان آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی شک ہے نا تو دل بے چین ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے بھی ان کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش کو دیتا ہے۔ یہ بھی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، پھر انتظار کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بن مانگے نہیں عطا کرتا۔ ایک بات سوچیں، اگر یہ معمولی سی آزمائش نہ آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر اللہ نے دعا کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو ہمارا اللہ سے کیسے تعلق بنتا؟ اللہ ہمیں مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر اور کبھی دے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جنہیں اپنے کرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تو یقین اور آزمائش کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے نا وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ تک اچانک نہیں پہنچ جاتے، بلکہ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم اللہ تک رسائی لیتے ہیں۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب اللہ ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے، اور جب ہمارے یقین زخمی ہو جاتے ہیں نا تب پھر اللہ ان زخموں کو محبت سے بھرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے ہمیں اپنی طرف لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز دیتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے جواب میں بھی حکمت ہے اور خاموشی میں بھی حکمت ہے۔ بس تم لوگ جو ہے دل لگا کر اللہ کو سنا کرو۔ جو اللہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزماتا ہے اسی چیز سے جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیزوں کے ہاتھوں ہی بے بس کرتا ہے، پھر یہی بے بسی آپ کو اللہ کے آگے سجدہ کرواتی ہے۔ پھر جب آپ اپنی فریاد لے کر خالی جھولی اس کے پاس جاتے ہو نا تو اللہ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ممکن آپ کے لیے بناتا ہے۔ جب آپ مسلسل مانگتے رہتے ہیں پھر اللہ آپ کو دینے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہو نا، یہ آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ آزمائشیں تو وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے لو لگا لوگے نا، اتنی جلدی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہزار مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ اور جب توکل اور بھروسہ کر لیا جائے نا تو پھر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ بس اللہ پر اگر توکل کر لیا تو جان لو آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اور جس دعا کے نامکمل رہنے پر شیطان سب سے زیادہ آپ کو وسوسے دلائے نا، اس دعا کو آپ مزید یقین سے مانگیں، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کو اللہ کے ہاں نا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے تمام معاملات
اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بس نا امید نہ ہو، توکل کرنا سیکھ جائیں، جلد ہی آپ کی آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔